کیا یہ بات درست ہے کہ آپ سمیت دیگر دائیں بازو کے صحافت سے منسلک افراد نے جنرل ضیاء الحق سے ملاقات کی اور ان سے الیکشن ملتوی کرنے کی درخواست کی؟ جب بھٹو صاحب رہا ہو کہ یہاں آئے لاہور اور ان کا استقبال ہوا بڑا زبردست، تو پھر ہم نے کہا کہ یہ معاملہ تو خراب ہو گیا. میں نے مجید نظامی صاحب سے کہا کہ نظامی صاحب یہ معاملہ خراب ہو گیا، ہاتھ سے نکل جائے گا. ہم نظامی صاحب کے گھر میں اکٹھے ہوئے تو ہم نے کہا کہ جنرل ضیاء الحق سے بات کرنی چاہیے، پہلے احتساب پھر انتخاب. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، تم جاؤ جنرل ضیاء الحق کے پاس اور ہماری طرف سے بھی کہو یہ پیغام دو. اب میں نے کہا، میں نے بڑا زور لگایا کہ تینوں کٹے چلے ہم. انہوں نے کہا نہیں، تم چلے جاؤ، ہماری طرف سے بات کرو. اب میں نے سمجھا کہ انہوں نے مجھے ٹرخا دیا ہے، یہ میرے ساتھ نہیں جانا چاہتے، کیونکہ ابھی اور میں نہ مجھے ضیاء الحق نے ٹائم دینا ہے نہ میری ان سے ملاقات ہوگی. میں نے بوجھل دل کے ساتھ فون کیا، نمبر لیا سی ایم ایل اے کے ملٹری سیکرٹری تھے، میرے خیال بریگیڈیئر ظفر صاحب تھے اس وقت. ان کو فون کیا کہ میں مجیب شامی بول رہا ہوں اور مجھے ملنا ہے جنرل ضیاء الحق صاحب سے اور ہماری پیغام دینا ہے بزرگوں کا. اگلے ہی دن مجھے کال آئی کہ جناب سی ایم ایل اے صاحب آ رہے ہیں، اسمبلی بلڈنگ میں ہوں گے، کیونکہ ماشاء اللہ ہیڈ کوارٹر بن جاتا تھا ماشاء اللہ، اور وہاں آپ وہاں آ جائیں. اب میں ان سے ملنے کے لیے چلا گیا. اس دن لاہور میں جلسہ تھا پیپلز پارٹی کا، بیگم نصرت بھٹو اور مولانا کوثر نیازی سے خطاب کر رہے تھے گول باغ میں. اب میں نے جنرل ضیاء الحق سے جا کے یہ کہا کہ بھئی اس طرح ہماری میٹنگ ہوئی ہے اور ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ آپ کو یہ بات کریں کہ پہلے انتخاب سے احتساب ہونا چاہیے، پھر انتخاب ہونا چاہیے، اور اگر احتساب نہیں ہوگا تو پھر جناب اس ملک میں پھر گڑبڑ ہو جائے گی اور دنگا فساد ہوگا. اب جنرل ضیاء الحق جو ہیں وہ میری بات میرے جرا کرتے رہے. اچھا آپ بھی یہ کہتے ہیں، وہ بھی یہ کہتے ہیں، یہ کیسے ممکن ہے، ہم نے تو انتخاب کرانے ہیں، یعنی جرا کرتے رہے مجھ پہ اور میں ان کو جواب دیتا رہا. پھر مجھے پوچھا کہ رائے عامہ کیا کہتی ہے، تو میں نے اشارہ کیا ان کی، دور شیشہ لگا ہوتا اس میں دور گول باغ دکھائی دیتا. میں نے کہا اگر یہ جلسے اور جلوس کی آزادی ہے اس ملک میں تو پھر تو رائے عامہ وہ ہوگی جو گول باغ میں بیٹھی ہوئی ہے، اور اگر یہ سیاسی سرگرمیاں ان پہ پابندی لگ جائے تو پھر رائے عامہ وہ ہوگی جو میں ہوں اخبار کے کالموں میں. آپ جیت گئے. اچھا اس کے بعد آپ جیت گئے، اور لوگ بھی کام کر رہے ہوں گے. یہ نہیں، آپ جیت گئے. پہلے احتساب، ہم نے پھر انتخاب کا نعرہ آپ نے ضیاء الحق کو دیا اور ضیاء الحق مان گیا. ہمارا بھی کردار تھا، دوسرے لوگوں کا بھی ہوگا. نہیں، آپ کا زیادہ تھا، یا کم کہہ لیں زیادہ کہہ لیں. چلے آگے چلے. آپ نے لکھا کہ مسٹر بھٹو نے ضیاء الحق کے ساتھ مذاکرات کرنے کی ہر ممکن کوشش کی اور یہ بھی کہا کہ میں سیاست تک چھوڑنے کو تیار ہوں. اس میٹنگ کی تفصیلات آپ تک کیسے پہنچیں؟ اور کیونکہ آپ کے رسالے کے علاوہ یہ بات کہیں اور چھپی نہیں، اور یہ آپ کا رسالہ ہے 15 سے 11 ستمبر 1977، میں سیاست چھوڑ دیتا ہوں. یہ کہاں سے آپ کے پاس آئی؟ یہ رپورٹ ہے، میں کہا ہارون رشید صاحب کا لکھا ہوا ہے یا سعود صاحب کا لکھا ہوا ہے؟ دیکھ لیں، رسالہ تو آپ کا ہے اور آپ کے رسالے میں ایسی غلط بات چھپ نہیں سکتی، اور یہ عام سا بھی نہیں ہے سر، یہ کسی کا لکھا نہیں ہو، یہ تو ایڈیٹوریل سر. کہ یہ جو سیاست چھوڑنے کی بات اور ضیاء الحق سے مذاکرات کی بات، یہ ہمارے لیے حیران کن نہیں، یہ تاریخی بات آپ کہہ رہے ہیں، تو ہمیں اس کی تھوڑی سی مدد کریں ہماری. ہاں، یہ جو بات ہے یہ ظاہر ہے کہ جو ہمارے یہاں چھپی ہے اور اس کے ذرائع جو ہیں. سر بتائیں نا، آج دیکھیں نا، بات ہے 1977 کی، یہ مقدمہ قائم ہونے سے پہلے کی بات ہے، یعنی یہ مقدمہ اب بھی قائم نہیں ہوا. نہیں، آپ نے لکھا کہ مسٹر بھٹو نے ضیاء الحق کے ساتھ مذاکرات کرنے کی ہر ممکن کوشش کی. سر مجھے اس کوشش میں کوئی میری مدد کرے. نہیں، یہ آپ کو مجھے ایک بھی یاد پڑتا ہے کہ جب بھٹو صاحب نے جنرل ضیاء الحق سے کہا، کہاں کہا، کدھر کہا؟ سنیں نا بات سنیں.
جب یہ پی این اے کے ساتھ مذاکرات ہو رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ میں دوبارہ الیکشن کرا دیتا ہوں، اگر پی این اے جیت گئی تو آپ اقتدار پر قبضہ کر لیجئے گا. یہ بات پی این اے اچھا آپ، میں سمجھ گیا، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں اس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے. نہیں یہ بات مجھے ذہن میں نہیں ہے، یا تو جنرل ضیاء الحق سے براہ راست مجھے یہ بات معلوم ہوئی یا ان کے کسی بہت قریبی معتبر ذریعے سے معلوم ہوئی. آگے چلتے ہیں. ہاں جی. معتبر ذرائع کون سے ہو سکتے ہیں؟ فوجی ہوگا کوئی. ظاہر ہے پاکستان کے اہل سیاست کو سیاست نہیں آتی، یہ آپ کہتے ہیں. میں آج بھی اس پہ قائم ہوں. اور شامی صاحب پھر سیاستدان کر کہہ رہے ہیں؟ تو لڑتے جو ہیں آپس میں، لڑائی تو ہو جاتی ہے. اس حد تک لڑائی کہ آپ مارشاء اللہ کو دعوت دے دیں اور اسے قبول کر لیں اور پھر حلوے پکائیں اور بانٹیں، ایسی لڑائی. ٹھیک ہے، بھٹو اور مجیب لڑائی، بھٹو اور اصغر خان، مفتی محمود لڑائی. پھر سیاستدان اس قابل نہیں ہے. نہیں، ان کو سوچنا چاہیے. یہ سیاستدان اس قابل نہیں ہے. نہیں، میں ان کو کہہ رہا ہوں، آپ جب کہتے ہیں کہ آپ کو یہ مرض لاحق ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس کا علاج نہ کریں. مرض کی نشاندہی کر رہے ہیں. پھر کون؟ میں فوجی قابل ہے؟ نہیں، فوج قابل تو بالکل قابل نہیں ہے. جب سیاستدان لڑتے ہیں فوج کو سپیس ملتی ہے، اور کتنی لڑائی کے بعد نواز شریف نے اور بے نظیر بھٹو نے پھر میثاق جمہوریت کیا. کہ آپ جیسے بشیر نواز شریف کے ساتھ بھی ہیں، بے نظیر کے ساتھ بھی ہیں، آپ ان کو مشاورت بھی فراہم کرتے ہیں، اس کے باوجود بھی وہ آپ کی باتیں نہیں سمجھ پاتے. نہیں، پتہ نہیں ہم مشاورت کیا دیتے ہیں کیا نہیں دیتے ہیں. اس میں بھی ہاں، اس میں بھی باہر کچھ اور اندر کچھ اور. نہیں، ایسی بات نہیں. دیکھیں، بنیادی بات کیا ہے؟ بنیادی بات یہ ہے کہ آپ ایک دوسرے کو سپیس دیں، تسلیم کریں. ابھی بھی آج کیا ہو رہا ہے؟ آج بھی یہی ہو رہا ہے. عمران خان اور ان کے مخالف جو ہیں ایک دوسرے کو تسلیم کرنے پہ تیار نہیں ہیں. اور عمران خان سے مجھے یاد آ گیا، آپ تو عمران خان کو قائد اعظم کے بعد کا ایک لیڈر سمجھتے تھے. مجھے وہ تقریر یاد آ گئی، وہ توفیق بٹ صاحب کے گھر میں ایک میٹنگ ہوئی تھی، میں بھی وہاں پہ تھا، اور آپ نے تقریر کی اور آپ نے کہا عمران خان میں وہ چیزیں دیکھ رہا ہوں جو قائد اعظم کے بعد مجھے صرف اسی شخص میں نظر آئی ہیں. نہیں، میں نے کہا تھا کہ یعنی دیانت اور صداقت، یہ چیزیں اس کے علاوہ بھی آپ نے، میں دیکھ رہا ہوں ان میں ان میں ہم دیکھتے تھے ایک آدمی باہر سے پڑھا لکھا آیا ہے اور پھر ایک قسم کا نو مسلم ہے. نو مسلم ہے؟ ہاں، کیا مطلب؟ تب انہوں نے ساری توبہ کی ہے، اپنی زندگی کو بدلا ہے، اس کا رخ بدلا ہے. تو ہم تو اس سے بڑے متاثر تھے. اصل میں وہ جو کچھ بھی کر کے آیا تھا، جو بھی معاملات چلے آئے تھے، جب آپ کے پاس آ گیا، آپ کے ہجوم میں آ گیا، نہیں، میرے ہجوم میں سب اس کی معافی. نہیں، وہ ایک بدلا ہوا آدمی تھا. اس نے وہ اسلام کی بات کرتا تھا، پاکستان کی بات، اس کی کتاب پڑھے جو میرا پاکستان ہے. اچھا، تو اس میں تبدیلی آپ نے میں تو اس عمران خان کو جانتا ہوں جس نے ورلڈ کپ جیتا، جس نے شوکت خانم اسپتال بنایا. آپ نے پرویز مشرف کو قائد اعظم کے بعد دوسرا حکمران قرار دیا جس نے اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کیا. نہیں، یہ بالکل غلط ہے. انہوں نے کہا تھا میں احتساب کے لیے پیش کرتا ہوں، مگر میں نے کہا اگر ایسا ہوا، اگر آپ نے اپنے الفاظ پہ عمل کیا تو پھر آپ کو قائد اعظم کے بعد ایسا حکمران سمجھا جائے گا. سر، یہ قائد اعظم کے بعد دو ہی آدمی آپ کو ایسے نہیں، اس نے دعویٰ اتنا بڑا کیا تھا. میں نے کہا اگر ایسا ہوا، اور نہیں، ایسا نہیں ہوا. آج آپ عمران خان کو کہاں سمجھتے ہیں؟ کیا ہے وہ؟ نہیں، عمران خان کو میں ایک ضدی شخص سمجھتا ہوں. ان کی ضد جو ہے ان نے حالات کو الجھانے میں کردار ادا کیا. کیا آپ نے 25 مارچ، کیونکہ ہم آپ کی تحریروں کی بات کر رہے ہیں، ہمارے پاس ہم نے آپ کی سب تحریریں اکٹھی ہوئی ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ آپ بعض جمہوریت کی بھی بات کرتے ہیں، سپورٹ کرتے ہیں. کیا آپ نے 25 مارچ 1969 سے 20 دسمبر 1971 تک اسی تحریر میں یہی کہ جو آمریت تھی اس کو چیلنج کیا؟ کیا. دیکھیں، میرا ایک بڑا مشہور اداری ہے، جناب صدر ذرا سنیے. ہم نے ان سے مطالبہ کیا تھا کہ آپ نے یہ 1 یونٹ توڑ دیا، پیرٹی ختم کر دی. آپ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم دوسرا اسمبلی کے الیکشن کرا رہے ہیں. جب الیکشن کرا رہے ہیں تو پھر دو بنیادی چیزیں تو آپ نے خود فیصلہ کر دیں. تو پھر اٹانومی جو ہے، پروونشل اٹانومی، اس کا بھی فیصلہ کر دیں آپ.
اگر یہ دو بنیادی چیزیں آپ نے طے کی ہیں تو پھر تیسری چیز بھی طے کر دیں، اور اگر آپ یہ طے نہیں کریں گے تو بڑے فساد کی بات ہوگی۔ اب دیکھیں جو یحییٰ خان ہیں ان کا جو ہم تو اس کا خیال کے حامی تھے کہ دستور جو ہے بننا ہی نہیں چاہیے نیا، 1956 کا دستور بحال ہونا چاہیے، لیکن جب آپ نے نئی دستور اسمبلی کا اجلاس بلانے کا یعنی انتخاب کرانے کا فیصلہ کر لیا اور پھر خود آپ نے طے بھی کر دیا، پھر یعنی دو بنیادی چیزیں آپ نے خود طے کر دیں تو پھر تیسری بھی طے کر دیں۔